السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف کی تعیناتی سے روک دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے عدالت کو کہا کہ ان کو خدشہ ہے کہ حکومت کسی اور پارٹی کے ممبر کو لیڈر آف اپوزیشن مقرر کر سکتی ہے۔ گوہر خان نے نااہلیاں اور سزائیں دینے کا سلسلہ ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ آج کل پاکستان میں نوٹیفیکیشن اور ڈی نوٹیفیکیشن کا سیزن ہے۔ کنوکشنز اور ڈسکوالیفیکیشن کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کنوکشن ہے، یہ ڈسکوالیفیکیشنز کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، غلطیاں ہوئی ہوگی لیکن غلطیوں پہ یہ پٹ رکھتے ہیں، ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی نہیں کرتی۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ جتنا نقصان ہوا ہے ملک کا، جتنا ڈیوائیڈ پیدا ہوا ہے اس ملک میں، اس سے کبھی پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف دنیا کی چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اب وقت ہے یہ ساری ڈسکوالیفیکیشنیں ختم ہو، یہ زیادتیاں رک جائے، یہ ڈسکوالیفیکیشن اور کنوکشنوں کا جو سیزن ہے یہ ختم ہو۔ میں سب سے درخواست کروں گا اب بھی ہوش کے ناخن لے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت سے صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کرنے کے لیے نیا NFC ایوارڈ جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایبسولوٹلی NFC میں مزید تبدیلیاں تو آنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلی NFC ایوارڈ دیا گیا وہ 18ویں ترمیم پاس ہونے سے پہلے دیا گیا۔ ہمارا آئین میں یہ موجود ہے کہ ریگولرلی آپ کو ہر 5 سال بعد نیا NFC دینا چاہیے۔ اسی آئین میں وہ تو آلریڈی موجود ہے کہ جو آپ نیا NFC ایوارڈ دیتے اس میں آپ صوبائی حکومتوں کے شیئرز میں کمی نہیں لے کر آ سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایبسولوٹلی ہمیں فوری طور پہ NFC کو بلانا چاہیے، نیا NFC ایوارڈ دلوانا چاہیے، تمام صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت جو ان کے مزید ذمہ داریاں ہیں تو مزید وسائل ان کو دلوانا چاہیے، اور جو وفاقی حکومت کی نالائقہ ہے، ناکامیاں ہیں، ان کی اپنی کمزوریاں ہیں کہ ان کا FBR ٹیکس جمع نہیں کر سکتے، وہ اپنا بجٹ بنا نہیں سکتے اس طریقے سے، وہ برڈن، وہ قصور تو نہ سندھ کا، نہ بلوچستان کا، نہ پنجاب کا، نہ پختونخوا کا، کسی صوبہ کا عوام کا ذمہ داری یا کوٹھائی نہیں ہے۔ اس میں 100% اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابوں کا قصور ہے، FBR کے چلانے والے کی قصور ہے، اور ان کو ان کے قصور کا وہ ٹھہرا دے، لیکن صوبے کو ان کا حق دینا پڑے گا تاکہ ہم اپنا ذمہ داریاں پورا کر سکیں۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے ان سے ابھی تک 27ویں آئینی ترمیم کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ ناظرین، دوسری طرف آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کے حوالے سے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ امریکہ فیلڈ مارشل کو خطے میں اسٹریٹجک ثالث کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے تیل کے ذخائر کی ترقی کے لیے معاہدے کا وعدہ کیا ہے، اور پاکستان نے امریکہ کو خاص طور پر توانائی، معدنیات اور کرپٹو میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع دکھائے ہیں۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا تھا کہ پاکستان اور امریکہ مل کر تیل کے وسیع ذخائر کو ترقی دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن پاکستان بھارت کو تیل فروخت بھی کرے۔ جبکہ دوسری طرف انڈین میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ دورہ امریکہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انڈیا کو نیوکلیر حملے کی دھمکی بھی دی تھی، تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ نے انڈیا کی طرف سے ہونے والے اس پروپیگنڈا کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سیاسی اور فوجی قیادت سے ملاقاتوں کا نتیجہ کیا نکلا، اور پاکستان میں تیل کے ذخائر کہاں ہیں اور کن شرائط پر سرمایہ کاری کی جائے گی؟ ہمارے ساتھ موجود ہے رانا احسان افضل، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون اور وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وکیل ہیں، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی انور اقبال صاحب۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں بیرسٹر اقبال کاکڑ بھی بلوچستان سے جوائن کر لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کی جانب انور اقبال صاحب، چونکہ خبر تو آپ کے ہاں سے آ رہی ہے، یہ بتائیے کہ یہ جو دورہ امریکہ ہے اس کے اندر یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ فیلڈ مارشل کی عسکری قیادت میں سے کن کن سے ملاقات ہوئی، سیاسی قیادت سے کس کس سے ملاقات ہوئی وہاں پہ؟ اس کی تفصیل کسی کو نہیں بتائی گئی، بس وہ خاموشی سے ایک دن کے لیے واشنگٹن بھی آئے تھے اور چلے گئے یہاں سے، تو اسی دوران ان کی بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، کچھ فون پہ گفتگو ہوئی۔ اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی جا رہی ہے، لیکن صرف یہ کہا جا رہا ہے، صرف اتنا کنفرم کیا گیا ہے کہ ہاں ان کی سیاسی قیادت سے بھی بات چیت ہوئی۔
اچھا، تو یہ جو آئل ریزروز کی بات کی جا رہی ہے رانا احسان افضل صاحب، اور یو آر فائنانس گائے، آپ معاملات کو سمجھتے ہیں، جو انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ کی اس کے پر انہوں نے لکھا وی آر ان دا پروسیس آف چوزنگ دا آئل کمپنی دیٹ ول لیڈ دس پارٹنرشپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر quite far along in this agreement. Now, what is the agreement? Will you care to take the parliament in confidence or the people of Pakistan in confidence? بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی آفیشلی کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا. جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کا، اینڈ وی آر سیکنگ انویسٹمنٹ ان مائننگ، ان آر جو آئل سیکٹر ہے، ہر جگہ ہم لوگ تو انویسٹمنٹ سیکھ کر رہے ہیں. تو یہاں پاکستان میں آف شور اور آن شور آئل ریزروز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ ایک اسٹڈی نہیں، دیگر درجنوں اسٹڈیز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان ہیز اے میسو آئل ریزروز. اور جو آف شور یاد ہے عمران خان صاحب نے بھی ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ آف شور ایک آئل ریزرو ہے، پھر نہیں نکلا. دیکھیں انہوں نے وہاں جو ہے وہ بالکل، دیکھیں آپ کو پھر وہاں جو ہے یو ہیو ٹو ڈرل، اور وہ ڈرلنگ ہو رہی تھی اور اس میں نہیں نکلا. لیکن جو ہمارے آف شور ریزروز ہیں جو انڈس بیسن اور مکران بیسن میں، جہاں 40 بلاک جو ہیں ان کی بڈنگ پیٹرولیم منسٹری نے جو ہے وہ فیبرری 2025 میں سٹارٹ کی تھی، اور اس کے بڑے اچھے نتائج آئے ہیں. تو وہاں آئی تھنک دیٹ از دا ایریا جہاں امریکن کمپنیز کا پرابیبلی انٹرسٹ ہوگا کہ ڈرلنگ کریں. آبویسلی یو نیڈ اے لاٹ آف منی. This will be Sindh obviously and Balochistan. یہ آف شور کی میں بات کر رہا ہوں. All right, offshore. تو ہاں، تو مگر اس وقت جو آئل ریزروز ہیں آن لینڈ وہ تو سندھ میں ہیں زیادہ تر. جی سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، اور جو ہے ہمارے پاس آف شور بھی کافی ہیں. تو دیکھیں یہ تو اب کوئی آئل کمپنی ابھی تعینات نہیں کی گئی کہ جی یہ آئل کمپنی جو ہے، دیکھیں obviously جو ہے وہ جب آئل کمپنی تعینات کی جائے گی تو وہ دیکھے گی کہ پاکستان ویئر ڈو دے وانٹ ٹو گو ہیڈ، کون سے ای ایل کے اندر وہ ایکسپلور کرتے ہیں آئل کو، کہاں وہ. تو یہ ساری چیزیں دس از اباؤٹ ٹو کم. اور اس کے اندر یہ میں کلیئرٹی لانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے سوال پوچھا، جو لا آف دا لینڈ ہے، پارلیمنٹری اوورسائٹ، جی لا آف دا لینڈ ہے، جو پروونشل اوورسائٹ ہے، ان ساری چیزوں کو فالو کر کے کیا جائے گا. کوئی ایسا معاہدہ نہ ہم کر کے آئے ہیں نہ ہوگا کہ جو آپ کے آئینی معاملات کو اور جو صوبائی معاملات کو اور ان کے رائٹس کو جو ہے وہ مجروح کرے. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی ایبسولوٹلی بائی دا بک، اور وی آر سیکنگ انویسٹمنٹ، ہاں بائی دا بک اینڈ بائی دا لا. اور یہ تو اس میں تو کوئی کنسرن کسی کا ہونا ہی نہیں چاہیے. وی شوڈ بی ہیپی کہ فائنلی پاکستان میں سیریس جو ہے the question is let's examine whether it's serious or not. عمیر نیازی صاحب، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ یہ معاملات اگر پارلیمنٹ میں آنا ہے، اگر یہ لے کے آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، لیڈر آف اپوزیشن نہ سینیٹ میں نہ قومی اسمبلی میں، اگر آپ نے اس کو اپوز بھی کرنا ہے، اور لیٹس سے کہ آپ ہو سکتا ہے نہ کریں، مگر اگر آپ نے کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ اچھا دیکھیں پارلیمنٹ سے پہلے تو دیکھیں صوبے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، یا چلیں انہوں نے سی کی بات کر لی، چلیں جو ہے ہمارا ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ون آف دی بگیسٹ ہے. پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جن کے پاس اتنا بڑا ایکسکلوسیو اکنامک زون موجود ہے جس کا سائز آپ کمبائن کر لیں سندھ اور کے پی کے کا ملا کے اس سے بھی بڑا ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ریکوائر کرتی ہیں انویسٹمنٹ. اگر آپ ڈرلنگ کی بات کریں، پاکستان نے آج تک تو 20 سے زیادہ آئل ہی نہیں سی میں ڈرل کیے. لوگ 80 85 کرتے ہیں، پھر جا کے کوئی پہلی کامیابی ملتی ہے. تو اسٹل لانگ وے ٹو گو. جو انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے اس کا کوانٹم دیکھیں، کسی نے بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے، یہ 20 سے 25 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ تو پاکستانی تو نہیں کر سکتے. نہیں وہی نا بات ہے، جب آپ نے انہیں اٹریکٹ کرنا ہے تو ماحول بھی تو دینا ہے. جس طرف آپ نے میرے سوال کیا ہے، بات ہے کہ ہم اپنی پارلیمنٹ کا کیا امیج دے رہے ہیں، ہم پارلیمان کو کتنا بے توقیر کر دیا اس تھوڑے سے 1.5 سال کے پیریڈ میں. چھوڑ دیں مطلب 8 فروری کی دھاندلی کو، اس کے بعد کیا کیا؟ ریزرو سیٹ والا فیصلہ کسی طرح سے کہیں سے جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ مطلب کسی جورس اسٹوڈنٹس میں کر لیں کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا جس طرح سے مذاق بنا، مطلب ہمیں نہ دیتے، بے شک نہ دیتے، مگر کسی اور کو بھی تو نہیں دے سکتے. مگر اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ اپنا کوئی لیڈر آف اپوزیشن لائیں گے تو پھر آپ اپنے اندر سے کیوں نہیں کسی کو چوز کرتے؟ لیڈر آف دا اپوزیشن یہ کسی کو بھی نہیں لا سکتے. دیکھیں عددی تعداد پی ٹی آئی کی زیادہ ہے، وہ سگنیچر کدھر سے پورے کرے گا؟ دیکھیں تو پھر بھی ہماری ان سے تعداد زیادہ ہے. آج بھی ہم 2 کا فرق ہے. دیکھیں چلیں آ جائیں، 74 ہے، آپ کی 73 ہے، ہاں 76 ہیں. ہاں
مگر چلیں وہ کر لیں, اگر انہوں نے وہ بھی شوق پورا کرنا ہے. اگر دیکھیں فکس میچ پہلے بھی ہو رہا ہے, اس طرح سے بھی کھیل لیں, مگر اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دیکھیں عوام کے انٹرسٹ ہے, دیکھیں لوگ سٹیک ہولڈر ہیں. دیکھیں آج بلوچستان میں جو آواز اٹھ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ لوگوں کی محرومی ہے. اچھا, کیا آپ نے جو بات کہی ہے نا بلوچستان کی, تو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما لشکر رحسانی صاحب جو 18ویں ترمیم کی بھی ان میں سے ایک تھے جنہوں نے 18ویں ترمیم کی بنیاد رکھی, اس کو بنایا, تو ان کے وکیل بیرسٹر اقبال کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ سے, اور انہوں نے مائنز اینڈ منرلز بل جو وہاں پہ پاس ہوا اس کو چیلنج کر دیا, اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ بیان کیے ہیں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مائنز اینڈ منرلز بل ہے یہ کیسے وائلیٹ کرتا ہے ایگزسٹنگ رولز اور آئین کو؟ تھینک یو منیزہ فار ہیونگ می دس ایوننگ آن دا شو. سب سے پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں, جو ابھی آپ لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی, ہم بلوچستانیوں کے لیے, جو بلوچستان کے عوام ہیں ان کے لیے ایک ایلیٹ گفتگو ہے کہ انویسٹمنٹ فلاں فلاں فلاں. ہماری جو پہلی جو گریونسز ہیں یہاں پہ, دیکھیں جہاں پہ دنیا میں جدھر بھی انسان رہ رہے ہیں, جو ان کی زمینیں ہیں, جن زمینوں پہ ان کا گزر بسر ہے, وہ سے ان کی معاشی آئیڈینٹی صرف نہیں ریلیٹ کر رہی ہوتی, ان سے ان کی صرف معاش جڑی نہیں ہوتی, ان سے ان کی پہچان بھی جڑی ہوتی ہے, اس سے اس زمین سے اس مٹی سے ان کی ثقافت جڑی ہوئی ہوتی ہے. یہاں پہ جو ایکٹ بلوچستان اسمبلی نے پاس کیا ہے, اس ایکٹ کے تحت ہماری زمین, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی زمین کو ایک انہوں نے ایک مینیو دے دیا ہے, انٹرنیشنل مینیو, ایک دسترخوان بچھا دیا گیا ہے. اس کی پہلی ورڈنگ کی پریمبل میں یہی ہے کہ انٹرنیشنلی کمپٹیٹیو انویسٹمنٹ کا انوائرمنٹ ہوگا. دوسری اس پہ آ جاتے ہیں, لارج اسکیل جو انویسٹمنٹ ہوگی اس کے لیے 50 کروڑ آپ نے کیپٹل انویسٹمنٹ شو کرنی ہوگی. کیا آپ مجھے بتائیں بلوچستان میں 50 کروڑ کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے لیول پہ اٹھا کر دیکھ لیں, کسی کے پاس کیش میں 50 کروڑ ہوگا. جو اسمال اسکیل جو مائننگ ہوگی اس کے لیے 1 کروڑ روپے درکار ہوں گے. اسی طرح چلتے چلتے آپ کی 1000 کلومیٹر آپ اسکوائر کلومیٹر جو ہے آپ ڈیزگنیٹ کریں گے لینڈ. ورڈنگ اس کی یہ ہے کہ اینی لینڈ, مطلب میری کوئی ذاتی زمین ہے, میرے خاندان کی ہے, پبلک پرپز کے لیے, اس کی ایکٹ کی ورڈنگ یہ ہے کہ ایک کمپلسری ایکوزیشن ورڈ یوز کیا گیا ہے ایکٹ میں, کہ کمپلسری زبردستی آپ سے ایکوائر کیا جائے گا. اس کی ورڈنگ کیا ہوگی کہ پبلک پرپز کے لیے, عوامی مفاد کے لیے. عوام کون ہے؟ عوام کا بلوچستان ہے. آپ ہماری مفاد میں ہم سے ہماری زمین چھین رہے ہیں. نہیں, مگر آپ نے یہ جو بات کی ہے 1000 کلومیٹر کی, بڑی اہم بات ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ 1000 کلومیٹر فیڈرل پراپرٹی ہو جائے گی. پھر اس میں یہ ہوگا, فیڈرل نہیں ہوگی, یہ کوئی انٹرنیشنل کارپوریشن جو بھی آئے گی, اچھا, اس پہ ڈیزگنیشن کی ورڈنگ یہ ہوئی ہے کہ ڈی سی لیول تک, ڈپٹی کمشنر لیول تک اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ زمین کو لائسنسنگ اتھارٹی, وہ جو اس کا ممبر ہوگا وہ زمین کو ڈیزگنیٹ کریں گے کہ اس زمین پہ منرلز ہیں تو یہ منرلز ہماری ہو گئی, آپ یہاں سے نکلیں. یہ بے دخلی مطلب بلوچستان کی آپ اٹھا کر دیکھ لیں, جب آپ ہزاروں کلومیٹر, بلوچستان کی پوری جو اسکوائر کلومیٹر ہے وہ 3,47,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. یعنی کہ نہ صوبے کو کوئی حصہ ملے گا, ایسے نہیں ہوگا. اچھا چلیں اس پہ رانا احسان افضل صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, مگر انور اقبال صاحب ایک سوال جو اٹھتا ہے, چونکہ یہ معاملات جو ہے یہ چیلنج ہو گیا ہے عدالت کے اندر, مائنز اینڈ منرلز بل جو ہے تمام پارٹیوں نے اس کو چیلنج کر دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مدنیات ہمارے پاس ہیں, آئیے آپ کریں. لیٹس سے اف دا گورنمنٹ از انیبل ٹو ڈیلیور, تو وہاں پہ جو صدر ٹرمپ ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیشنس بڑا کم ہے, ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں اس پہ ہمارے یہاں کچھ زیادہ سیریسلی ہم نے لے لیا, ظاہر ہے ہونا بھی تھا, کیونکہ ہمارے یہاں جو غربت ہے, جو ہمارے یہاں مسائل کی کمی ہے, ہمیں بہت شدید ضرورت ہے کہ کہیں سے ہمیں کوئی ایک طاقت کا انجیکشن لگے اور جس سے ذریعہ ہم کچھ آگے بڑھ سکیں. لیکن یہاں دیکھیں ایک میگزین ہے پیٹرولیم انڈسٹری کا, اس میں انہوں نے اس پہ 3-4 باتیں, جو میں کچھ باتیں آپ کے شرکا نے ڈسکس بھی کی, اس میں انہوں نے کہا نمبر 1 کہ اٹ ریکوائرز میسو انویسٹمنٹ. تو اس میں یہ ہے کہ یہ تو پتہ ہے کہ پاکستان میں ریزروز ہیں, لیکن اس میں کتنی انویسٹمنٹ ہوگی یہ بھی طے نہیں پایا. پھر یہ کہ کیا کوئی کمپنی, پرائیویٹ کمپنی اتنی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہوگی, اور اگر کرے گی بھی تو کیا وہ کاسٹ افیکٹو ہوگا, تیل نکالنے کے بعد اس کے اتنی انویسٹمنٹ کے بعد وہ اتنے پیسے بنا سکے گی یا نہیں.
پھر یہ تھا کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں سیکورٹی کے بہت سیریس ایشوز ہیں، کیا وہاں، اور انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا کہ کیا ایسے ملک میں اتنا پیسہ سنک کرنا صحیح ہوگا یا نہیں. انہوں نے پھر یہ کہا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جوڈیشری جو ہے انٹرنیشنل ایگریمنٹس کو جو ہے وہ رد کر دیتی ہے. جس طرح تو کیا ریکوڈیک میں ایسے ہوا. ملک میں کوئی، جی انہوں نے اس کا نام نہیں دیا، انہوں نے کہا رد کر دیتی ہے. تو کیا ایسے ملک میں کوئی آئے گا انویسٹ کرے گا؟ تو اس میں انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا تھا کہ وہ تھا صدر ٹرمپ کی ایک ٹویٹ تھی، جس طرح کی ٹویٹس وہ کرتے رہتے ہیں، اس کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. اچھا، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ جو صدر ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے، مگر ہم نے جو ایک سبز باغ دکھا دیے اپنی عوام کو، کیا یہ قبل از وقت تھے؟ کیا ہمیں فیزیبلٹی سٹڈیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ہمیں پہلے تعین نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جی ہمارے پاس کتنی معدنیات ہیں؟ وائی ڈڈ وی میک دس ہیسٹی موو؟ یہ پوچھیں گے رانا احسان افضل سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بیرسٹر اقبال کاکڑ جو وکیل ہیں کوئٹہ کے اندر، اور انہوں نے مائنز اینڈ منرلز بل کو چیلنج کر دیا لشکر رسانی کے بہاف پر. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو بل ہے اس کے تحت آپ صوبے کی جو ریسورسز ہیں وہ آپ انٹرنیشنل پاورز کو دے دیں گے، اور 1000 کلومیٹرز اس کے ارد گرد جو ہے وہ بھی وہاں پہ جو معدنیات پائی جائیں گی اس کا حصہ بھی لوگوں کو نہیں ملے گا. اب یہ رانا احسان افضل صاحب جو چیزیں نکلی ہیں اس نئے بل میں، یہ خلاف ورزی تو 18ویں ترمیم کے تحت رضا ربانی صاحب کہتے ہیں اور بھی چیزوں کی ہے کہ جی 50% تو پروونسز کا حق ہوتا ہے نا. دیکھیں یہ انٹرپریٹیشن ہی غلط ہے، ایسا نہیں ہے. اب آپ ریکوڈیک میں دیکھ لیں، ریکوڈیک میں بھی انٹرنیشنل قوتیں آئی ہیں اور انٹرنیشنل انویسٹر آئے ہیں بیرک گولڈ سے، اور انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. بٹ دیٹ واز بیفور the mines and minerals bill was بٹ مائنز اینڈ منرلز بل ڈز ناٹ وائلیٹ اور ڈز ناٹ اوور جو صوبے کا انٹرسٹ ہے اس کو وہ لیکویڈیٹ نہیں کرتا. صوبے کو اس کا حق ملے گا، اور وہ کوئی ایسی شک مجھے بتا دیں جس میں لکھا ہو کہ جی صوبے کو اس کا شیئر نہیں ملے گا. اور صوبے کی کنسلٹیشن کے بغیر آپ جو ہے یہ کریں گے، اٹس ناٹ لائک دیٹ. نتھنگ آف دیٹ. صوبے کی کنسلٹیشن ہوگی 100% ہوگی. وہ صوبے نے وہ سارے NOC دینے، اور وہ بالکل صوبے کی وہاں اور فورم بنا ہوا ہے جہاں وفاق بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنا انپٹ دے سکتا ہے. اور اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ وفاق ڈکٹیٹ کرے گا، لیکن چیزوں کو اسٹریم لائن اور ہارمونائز کیا ہے تاکہ فارن ڈائریکٹ انویسٹر کے لیے آسانی آئے. دیکھیں بات یہی ہے کہ 76 سال گزر گئے ہیں، کتنی کمپنیز آئی ہیں اور کتنی کمپنیز لوٹ کے لے گئی ہیں پاکستان کو؟ کوئی آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قانون اتنے سخت بنائے ہیں، اور جب کوئی آنے لگتا ہے تو ہم یہ شور مچا دیتے ہیں جی وہ کھا جائیں گے، وہ لوٹ لیں گے. اور بھائی آپ کسی کو آنے تو دیں. اچھا یہ ہمارے اٹ از سو سیڈ کہ جب بھی کوئی یہاں کوئی انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے ساتھ ہی نعرہ لگ جاتا ہے جی ہمارے یہ ہمیں لوٹ کے لے جائیں گے. اچھا کون سی چیز ہم نے بیچی ہے؟ اس کے پر میں بیرسٹر اقبال کاکڑ صاحب آپ کوئی شک ہمیں اسپیسیفکلی بتا سکتے ہیں جہاں پہ یہ کہا ہو کہ جی صوبے کا کوئی پاور نہیں ہوگا یا کوئی رٹ نہیں ہوگی یا کوئی صوبے سے کنسلٹ نہیں کیا جائے گا جب انویسٹ کریں؟ جی تھینک یو. پہلی تو بات یہ ہے جہاں تک یہ ریپرزنٹیشن کی بات کر رہے ہیں، لیٹس گو ٹو I'll tell you that section as well. پہلے تو فارم 47 اور 45 پہ چلے جاتے ہیں. نہیں سر، اگر اسپیسیفکلی اس پہ آ جائیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر بات ہو جائے جی، اور وقت کی قلت بھی ہے. بلوچستان کی عوام اس اسمبلی کو اپنی ریئل ریپرزنٹیٹیو تو پہلے مانتی ہی نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو سیکشن ہے وہ ہے 31 منرل ریزرو ایریا. Any land can be designated as a mineral reserve area. اب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے فنڈامنٹل رائٹس یہاں پہ وائلیٹ نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا آپ میری ساری جو زمینیں ہوں گی اس کو ڈیزگنیٹ کر دیں گے، انٹرنیشنل کارپوریشن کو آپ الاٹ کر دیں گے، ان کو دے دیں گے ایک لائسنس کے تحت؟ اور بلوچستان کو بیچنے کے لیے، بلوچستان کو ایک لائسنس ایریا ڈکلیئر کرنے کے لیے only 3400 لائسنس are required. 3400 لائسنس میں آپ کا پورا بلوچستان چلے جائے گا. 3400 لائسنس میں آپ پورا بلوچستان انٹرنیشنل کارپوریشن کے حوالے کر دیں گے. کیا آپ نے صرف پاکستان کی ترقی بلوچستان سے ہی کرنی ہے؟ کیا آپ نے ہمارے ریسورسز لوٹ کے ہی انویسٹمنٹ یہاں پہ انوائٹ کرانی ہے، لوگوں کی لانی ہے؟ نمبر 2 نمبر 3 اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کا جو لائسنس ایریا ہوگا اس کی ڈیمارکیشن ہوگی، اس میں آپ کی انٹری ہوگی، باؤنڈری والز ہوں گے. مطلب آپ بلوچستان کا عوام کا مجھے یہ بتائیں کہ آپ بلوچستان کے عوام کے لیے اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک اسمبلی سے آپ نے وہ بل پاس کرا دیا. جب وہ ڈرل کریں گے تو صوبے کو کیا حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہاں اقبال کاکڑ صاحب، صوبے کو حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟
وہ رائلٹی انہوں نے اس میں مینشن کی ہے، لیکن رائلٹی مینشن نہیں کی کہ کس حد تک ہوگی. ہاں ایک چیز انہوں نے مینشن کی ہے مگر یہ نہیں بتایا، تعین نہیں کیا کتنا ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں آپ. دوسری بات دوسری بات وہاں پہ یہ ہے کہ لوکل کمیونٹیز کو امپلائمنٹ ملے گی. لوکل کمیونٹیز وہ ہوں گی جو منرلز ایریا سے 10 کلومیٹر پہ واقع ہوں گی. اب اگر میں کوئٹہ کا رہائشی ہوں، میں ڈسٹرکٹ کلاس اسلام میں میری ملکیت ہے یا وہاں پہ میرے گھر ہیں، تو آئی ول ناٹ فال انٹو دیٹ کیٹیگری، میں محروم رہ جاؤں گا. اور چاگی کے جو لوگ ہوں گے، بلوچ بیلٹ کے جو لوگ ہوں گے، جو کراچی وغیرہ یا دوسرے ایریاز میں رہ رہے ہوں گے، وہ اس میں فال ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ کی جو پورا ایکٹ ہے نا، پورا جو ایکٹ ہے، دیٹ از نتھنگ بٹ اے لائسنس ٹو لوٹ بلوچستان. اچھا دیٹ از ہاؤ پیپل آر سینگ اٹ. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ دیکھیں نا JUIF نے چیلنج کر دیا سر. بات یہ ہے کہ اگر لشکر رسانی صاحب نے اس کو چیلنج کر دیا ہے، جو آپ کے ساتھ رہے مالک بلوچ صاحب چیف منسٹر ہے، انہوں نے بھی چیلنج کر دیا. سو پیپل ہیو چیلنج دس. ان کے صوبے کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، مائنز اینڈ منرلز بل پاس ہی نہیں ہونے دیا انہوں نے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ صوبے کا کام ہے پاس کرنا. اگر صوبے کے لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی اس میں چینجز لانی ہے یا اس کو امپروو کرنا ہے، اس سے کوئی نہیں روکتا. لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ جو بل ہے اس سے کوئی صوبے کے رائٹس یا صوبے کو روب کیا جا رہا ہے، دیٹ از ایبسولوٹ پروپیگنڈا. اور اس کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ یہ صوبے کو حق نہیں ملے گا، دیٹ از ایبسولوٹلی انکریکٹ. اب ظاہر سی بات ہے، اگر کہیں سے کسی نے اگر جو ہے سروے کرنا ہے یا اس نے کوئی ڈھونڈنا ہے، کوئی معدنیات ڈھونڈنی ہے، تو اس ایریا کو آپ وہ ڈیزگنیٹ کریں گے تو وہ کر سکے گا نا. تو ان چیزوں کو دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے. اور دیکھیں بات یہ کہ یہ لیٹس ہیو دس ڈبیٹ کہ دنیا کے اندر جو ہے معدنیات کے کیا قانون ہیں اور ہمارے جو کون سے قانون ہیں جو اس سے جو ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں دنیا کے جو نارمز ہیں، جو پریکٹسز ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے اندر مائننگ ہو چکی ہے، دنیا میں FDI آ چکی ہے. پاکستان میں نہ FDI آئی ہے، نہ ہم نے اپنی جو ریزروز ہیں ان کو ایکسپلور ہونے دیا ہے. اور اگر جب بھی ہونے لگتا ہے تو ہم ایسا محاذ کھڑا کر لیتے ہیں کہ ہمیں لوٹ کے لے جائیں گے. بھائی آپ کے پاس ابھی کچھ کرنے دیں گے تو کچھ ہوگا نا. اچھا عمیر نیازی صاحب، چونکہ آپ نے تو یہ بل جو ہے روک کے رکھا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں. اچھا دیکھیں، دنیا کی پریکٹسز کا حوالہ دے رہے ہیں. دیکھیں کبھی بھی مائننگ ایک ایسا شعبہ ہے کہ آپ لوکل کمیونٹی کے انٹرسٹ کو کوئی نہیں کہتا لک اپون نہ کریں اور ہٹ کے کچھ کریں. آپ مائننگ کر ہی نہیں سکتے. انویسٹر جتنا سینسٹیو ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ سینسٹیو کوئی نہیں، کیونکہ اس نے پیسہ لگانا ہے. دیکھیں آپ کی یہ ڈبیٹ ان اٹ سیلف ہی انویسٹر کے لیے کافی ہے کہ وہ نہ آئے. دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے، ایک میں نہیں بات تو میں بات ہے. دیکھیں ایشو کیا ہے ایٹ ہینڈ. دیکھیں ہم ایک دوسرے پہ تو چوری کا الزام لگا رہے ہیں، صوبے فیڈریشن کا مسئلہ ہے، اس سے ایک بڑا مسئلہ ایٹ ہینڈ ہے. دیکھیں باہر کی طاقتیں ہمیں لوٹ رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں کبھی کوئی اپنے را منرلز اٹھا کے باہر کے حوالے نہیں کر دیتا. اگر آج آپ کرومائٹ کے فگرز اٹھا لیں، تقریباً 120-30 ملین ڈالر کا ہم کرومائٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں دنیا میں. انڈونیشیا آپ کے ساتھ تھا، اس نے 2019 سے پابندی لگائی ہوئی ہے، کرومائٹ ملک سے باہر نہیں جانا ہے دیتا. اس کا اسٹیل کی ایکسپورٹ اس کی وجہ سے کتنی بن گئی ہے، آپ فگرز آج چیک کر لیں. 2024 میں 28 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ. انور اقبال صاحب بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر کتنی پیشنس ہوگی ٹو بیئر ود آل آف دس، بیکاز ایک طرف سے یہ بھی کہا گیا، جو پریس ریلیز آئی، بلکہ آپ کی سٹوری میں یہ تھا اور فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری میں بھی یہی تھا کہ جی ایک اگریمنٹ ہوئے گی، نیو اپرچونٹیز ہوں گی کرپٹو کے اندر، مائنز اینڈ منرلز کے اندر. دیکھیں امریکہ کے بارے میں اس میں دو اس کے اینگلز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کب تک ہیں، اگلا الیکشن وہ جیتیں گے یا ڈیموکریٹس آئیں گے اور اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، کیونکہ یہاں ہر 4 سال بعد پالیسیز میں کافی تبدیلی آ جاتی ہے. صرف اس صورت میں نہیں آتی کہ اگر کوئی کام شروع ہو جائے، اگر کوئی انویسٹمنٹ ہو جائے تو پھر وہ امریکہ کی کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس کو. تو اس میں اس سے یہ امریکن ریئیکشن جو فیوچر میں کیا ہوگا ایٹیٹیوڈ امریکن، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ابھی تک جب تک ٹرمپ ہیں اس میں کس حد تک وہ ہوتی ہے، پروگریس ہوتی ہے. دوسری بات، ایک بات ذہن میں آپ رکھیں کہ ان کی جو انڈیا سے ناراضگی ہے اس میں وہ پاکستان کو بارگیننگ چپ کے طور پہ بھی استعمال کر رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ ان کی جو ناراضگی بہت عرصے نہیں چلے گی، کیونکہ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ $7 بلین ہے، ایکسپورٹ امپورٹ ملا کے انڈیا کی $138 بلین ہے، اور امریکن بزنسز متاثر ہو رہے ہیں اور وہ بہت ایکٹیو ہیں. تو وہ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. صدر ٹرمپ کی کوشش ہے کہ وہ حل ان کے فیور میں ہو، انڈیا چاہتا ہے اس کے فیور میں ہو. اس کا جب حل نکلے گا تو پھر ان کے رویے میں بھی تبدیلی آئے گی. تو ہمارے لیے ایک بہت شارٹ
स्पैन का है, ये विंडो शॉर्ट खुला है और अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बट अ वेरी शॉर्ट वन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मगर आपने एक और भी एक फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर ये बात की गई, और चूंकि आप अमेरिका में बल्कि एट द हार्ट ऑफ द सीट ऑफ पावर बैठे हुए वाशिंगटन के अंदर, तो ये भी कहा गया कि जो फील्ड मार्शल है उनको एक सालिस के तौर पे देखा जा रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर तो ये कानून और आइन है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आना चाहिए, वो एक ओथ भी लेते हैं, मगर अभी बैनुल अक़वामी तौर पे उनको सालिस के तौर पे देखा जा रहा है। अमेरिका इनको कैसे देखता है, क्या पोटेंशियल इस हवाले से, ये हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जो फील्ड मार्शल है उनका जो दौरा अमेरिका है उसको बहुत दिलचस्पी से देखा जा रहा है, और जो फाइनेंशियल टाइम्स की रीसेंट रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये कहा गया है कि फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को एक सालिस के तौर पे इस खित्ते के अंदर देखा जा रहा है। अनवर इकबाल साहब, सालिस के तौर पे इस खित्ते में देखा जा रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि वी कैन बी द गो बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, और तो मुझे इसका कोई We are carrying messages from Washington to them and from them to Washington. We have been involved for some time. So ये हो रहा है कि जी. Yeah. So does that give us some leverage with the US? It does. Actually, there has been a realization here कि हमने पहले ये किया था कि इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था पाकिस्तान को और सारे एग्स अपने इंडिया के बास्केट में डाल दिए थे। फिर उनको एहसास हुआ कि इंडिया हमारी बहुत सारी बातें मानता है, फिर नहीं मानता है। फिर वॉर में भी इन्होंने देखा, वो उनको एहसास हुआ कि इंडिया उस तरह काउंटर नहीं कर सकता चाइना को जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर रशिया पे अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करता, ईरान पे नहीं करता। तो उन्होंने ये इस बात को यहाँ एहसास हुआ कि पाकिस्तान इज ऑल्सो यूजफुल, आई मीन नॉट ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर एनी मोर बट इट्स अ यूजफुल पार्टनर एंड इट शुड रिमेन सो। तो ये तो है, और उसके हवाले से अब हमारी थोड़ी सी अहमियत यहाँ बनी है, वरना तो यहाँ पूरा साल गुजर जाता था, कोई पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता था। राइट। अच्छा राना एहसान साहब, देखिए ये बात जो है वो ये क्यों नहीं कहते कि जो आपके वज़ीर आज़म हैं, हम सब के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो सालिस का किरदार अदा करें? वो फील्ड मार्शल को क्यों कहते हैं? फील्ड मार्शल ने तो ओथ लिया हुआ है। इसका मैं एक थोड़ा सा इसमें बोलूँ अगर इजाज़त दें आप। जी अनवर साहब। एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में, अब वो रिटायर हो गई। उनसे वो यहाँ एक रिवाज होता है जिसको कहते हैं बैकग्राउंड ब्रीफिंग, जो रिपोर्टिंग के लिए नहीं होती, दे डू इट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वेयर द यूएस स्टैंड ऑन सर्टेन इश्यूज। तो उसमें हम उनसे ये सवाल किया गया था कि आप लोग फौज से क्यों डील करते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट से क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा भाई हम तो उनसे ही डील करते हैं जो डिलीवर कर सके, जो डिलीवर कर सके, और हमारा कंसेप्ट ये है कि फौज के अलावा कोई डिलीवर नहीं कर सकती। देखें, मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, चाहे वो रशिया के साथ रिलेशंस हों, चाइना के साथ रिलेशन हो, देखें आर्मी तो पहले भी मौजूद थी और चीफ भी पहले मौजूद थे खान साहब के दौर में, लेकिन आपके जो तल्लुकात थे वो कहाँ थे? तब तो नहीं वो कर सके। तो मैं समझता हूँ कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ टीम वर्क, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इज़ डूइंग ग्रेट, और यही होता है कि आप जो भी इंटरनेशनल सिनारियो है। उन्होंने ओथ लिया हुआ है कि वो सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे और सियासी कामों के अंदर नहीं करेंगे, तो आप ओपनली सालिस का नहीं। देखें आप जो आपकी मिलिट्री है उसका बहुत बड़ा रोल है ईरान के साथ मामलात को डील करने का। नहीं, वो फील्ड मार्शल एज अ फील्ड मार्शल आई थिंक इट इज आल्सो डोमेन में आ जाता है कि वो डिप्लोमेसी के अंदर वो करें। फील्ड मार्शल के अंदर जो है वो आई सपोज ही कैन बी अ रिप्रेजेंटेटिव। खैर एनीवेज दिस डज नॉट डिमिनिश द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एट ऑल. The Prime Minister is the top diplomat of the country. But can he deliver? And he will deliver as well. All right. He is delivering every day. उमैर नियाज़ी साहब, आप लोगों ने भी जमहूरियत को एक तरह से इस तरह भी कमज़ोर किया कि आप उससे निकलते आए, चाहे आप असम्बलियों से निकल आए। अब आप कहते हैं कि आप ज़िम्मी इलेक्शंस के अंदर भी नहीं हिस्सा लेंगे, तो इसकी क्या मंतक है? देखिए, ज़िमनी इलेक्शन को जहाँ तक पॉलिटिकल साइड की बात है, वो इस बात को रेजिस्ट कर रहे हैं। खान साहब का 4 दिन पहले वाला ट्वीट में तो कैटेगोरिकल था कि हमने नहीं पार्टिसिपेट करना। कौन रेजिस्ट कर रहा है? मतलब जितने भी इस वक्त DC2 हैं वो चाहते हैं कि इन सीटों पे इलेक्शन लड़ा जाए। उमर अयूब साहब बहुत बड़े इस चीज़ के प्रोपोनेंट हैं, दूसरे हैं, और उन्होंने यही अचकज़ई साहब से भी डिस्कस की, और सारे चाह रहे हैं कि खान साहब तक दोबारा मैसेज आए और इन चीज़ों को रिकन्सिडर किया जाए। आप अचकज़ई साहब को एज लीडर ऑफ अपोजिशन तो नहीं ला रहे? नहीं, या लाना चाहते हैं? प्रपोजल नहीं है।
اور اگر یہ معاملات اسی طرح رہے تو آپ کے پاس کوئی پلان بھی ہے کہ آپ کس کو لیڈر آف اپوزیشن سینیٹ اور نیشنل اسمبلی میں پہلے لے تو کے آئیں گے؟ دیکھیں نا ان ہیس جو کام کیا آپ نے خود ابھی پشاور ہائی کورٹ کا شروع میں انٹرو میں دکھایا، مطلب ایسی کیا اجلت پڑی تھی کہ اسٹیٹس کو آرڈر ان فیلڈ تھا اور آپ نے فوری ڈی نوٹیفائی کیا. مطلب آپ اردو کو ایسے بے توقیر کر رہے ہیں، آپ شو کر رہے ہیں کہ پارلیمان کی وقت نہیں، اور پھر آپ کہیں کہ جی ہم اتنے بڑے لیول پہ گو بٹوین بنیں گے، تو وہ آپ کو کوئی مانے گا ہی نہیں نا. ہم خود اپنے آپ کو انڈرمائن کریں. مگر چلیں جو اس طرح کی سچویشن ہے ابھی تو یہ دیکھیں گے، اب تو فیصلے کی بھی قدغن موجود ہے، تو جب تک یہ انٹرم آرڈر ان پلیس ہوگا نیا لیڈر آف دی اپوزیشن لگ بھی نہیں سکتا. استحقاق کس کا ہے؟ جس کے پاس نمبر زیادہ ہوگا وہ اس سٹیج پہ دیکھ لیا جائے گا. جی انور اقبال صاحب، کنکلوڈنگ ریمارکس. یہ ایک پرسیپشن تھی، کم از کم پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے قریب ہیں، عمران خان صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں. تو اب جو دورہ ہوا ہے فیلڈ مارشل کا، ڈڈ اٹ آپ کی کوئی نظر سے یہ بات گزری کہ جی صدر ٹرمپ نے یہ بات فیلڈ مارشل سے کی عمران خان صاحب کے بارے میں کہ وہ اس وقت حراست میں؟ یہ تو اس پہ یہ ایک ایسا سلسلہ جس پہ میں شروع سے پریشان ہوں، اور میری اس پہ بہت گفتگو ہوتی رہی ہے شہباز گل صاحب سے بھی، سوری صاحب سے بھی، اور جو دوسرے لوگ ہیں یہاں سے. بالکل کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے چاہیے، ٹائم بالکل کم ہے. جی آپ نے یہ کیوں سمجھ رکھا تھا کہ سر ٹرمپ فیور کریں گے آپ کو؟ کوئی ایسی دوستی نہیں تھی، صرف ایک ملاقات ہوئی تھی. وہ جس آئیڈیالوجی کو، جس گروپ کو بلونگ کرتے ہیں، اس کے لوگوں کی بہت زیادہ دوستی نہیں ہوتی، تعلقات نہیں ہوتی ایتھنک مائنورٹیز سے، ریلیجیس مائنورٹیز سے. بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کے سیاستدان ہیں. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی ایکسپیکٹیشن شروع سے غلط تھی، اور یہ تھی بھی نہیں. وہ دوسرے کو تنکے کا سہارا تھا، انہیں لگ رہا تھا کہ ہم ڈوب رہے ہیں، تو انہوں نے تنکا پکڑنے کی کوشش کی. انور اقبال صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں واشنگٹن سے صبح جو ہے وہ جوائن کیا. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. احسان افضل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اینڈ بیسٹ آف لک فار یور الیکشن. کاکڑ صاحب نے ہمیں کوئٹہ سے جوائن کیا، آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے منیز جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.